from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ ट्विटर पर एक मुहिम शुरू की गई है। ट्विटर पे वो हजरात ये मुहिम चला रहे हैं जो मरियम नवाज़ और उज़्मा बेग के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। वहाँ पे ये बात फैलाई जा रही है कि जवेरिया ने अपनी इद्दत के दिन मुकम्मल करने से पहले ही सिंध के साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से शादी कर ली है। देखिए, ये जवेरिया को और अरशद की वालदा को इतना तंग करना चाहते हैं कि वो अरशद के केस को भूल जाएं। पहले इन्होंने उनके वकला को भगा दिया। किसी वकील में ये जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो मुकदमा लड़े। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए वो कितने पावरफुल लोग होंगे जिन्होंने ये काम किया है कि कोई वकील जो है वो केस लेने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर अजीज़ सिद्दीकी साहब जो एक हमारी खुफिया एजेंसी के डसे हुए हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो बग़ैर कोई पैसा लिए ये केस लड़ेंगे। ग़ालिबन वो अपने दिल का गुबार निकालना चाहते होंगे। चलिए, कोई भी तरीक़ा हो, अगर वो इंसाफ दिलाने में मदद कर सकते हैं तो यकीनन मदद करनी चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इखलाक़ी तौर से इतना बड़ा ज़वाल है कि मैं नहीं समझता इसको कैसे पुर करेंगे और कितना अरसा लगेगा। क्यों? मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि किरदार की तामीर नहीं की गई, जहन की तामीर नहीं की। जहन की तामीर ही तो किरदार की तामीर होती है। उस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी ना। अब ये एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी, इसको यहाँ पे बंद कीजिए और ज़रा ये सोचिए कि एक बेवा के साथ जो सलूक कर रहे हैं ये लोग, क्या इनको ऐसा करना चाहिए? उसने अपनी एक ट्वीट में लिखा, जवेरिया ने, कि अरशद तुम तो कहते थे कि ये जंगें मर्दों की जंगें हैं, औरतों तक नहीं आएंगी और माँ बहनें तो सबकी सांझी होती हैं। लेकिन अरशद देख लो, आज ये जंग यहाँ तक पहुँच चुकी है और ये मेरे सर से चादर खींचना चाहते हैं। क्या ये एक इस्लामी मुल्क है? उसने ट्वीट में ये चीज़ लिखी। मैं सवाल करता हूँ अरशद के दोस्तों से और उन ख़ास करके नाम निहाद सहाफ़ी तंजीमों से कि कहाँ हो तुम? एक बेवा बहन को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और तुम कहीं नज़र नहीं आते। एक माँ को जिसने अपना सुहाग, अपना शौहर इस मुल्क पे लुटाया, पहला बेटा इस मुल्क के लिए गंवाया, दूसरा बेटे को भी इस मुल्क पर कुर्बान किया, उसको आज मदद की ज़रूरत है और कोई सामने नहीं है। अब आइए ज़रा मिनी बजट की तरफ। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले बाजवा साहब ने फरमाया कि इमरान को हमने इसलिए हुकूमत से हटाया कि अगर वो रहता तो पाकिस्तान डूब जाता। बहुत खूब। और इस तारीख़ी बयान के बाद अब दूसरा तारीख़ी बयान आज इसहाक डार साहब ने दिया है। उन्होंने कहा मिनी बजट के मौके पे कि ये माशी बदहाली जो है ये सब इमरान खान के वजह से है, उसके गलत फैसलों के बाइस हुई है और वो इसका ज़िम्मेदार है। इससे पहले कि हम ज़रा गहराई में उतर कर इस बात का जायज़ा लें, 2 अहम पॉइंट्स हैं जो अपने जहन में रखिए। देखिए, पॉइंट नंबर 1, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले लोग, इल्ज़ाम शिफ्ट करने वाले लोग, ऐसे लोगों की इस्लाह मुमकिन नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लोग जो दूसरों पे इल्ज़ाम शिफ्ट करते हैं, ये उस वक्त ये काम करते हैं जब ये टोटली मतलब कोलैप्स कर चुके होते हैं, उस वक्त इल्ज़ाम शिफ्ट होता है। ये दोनों बातें जहन में रखिए। और तीसरा एक अहम पॉइंट जिसको सोचना चाहिए और दुआ करनी चाहिए वो ये है कि अब तक
سارے حالات دیکھنے کے باوجود، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ سامنے آنے کے باوجود بھی اب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیے، پی پی پی، نون لیگ حکومت چلانے، معیشت کو بہتر کرنے، اس کو کامیاب بنانے کے ایکسپرٹ نہیں تھے. یہ لوگ منی لانڈرنگ کرنے کے ایکسپرٹ تھے. بہت زیادہ ہو تو مصنوعی طریقے سے ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈالر کو روک لیتے تھے اور اس کے اوپر قرضے پہ قرضہ لیتے جاتے تھے، قرضہ بڑھاتے جاتے تھے، مال بناتے جاتے تھے اور ملک چلتا جاتا تھا. عام لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی. اسٹیبلشمنٹ کے چند پاورفل لوگ جو ہیں ان سے ہمیشہ سے ان کے گہرے مراسم اور لین دین رہا ہے جو آج تک قائم ہے. ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے پاکستان کے مستقبل کو دیکھنے کے بجائے اپنی جیبوں پر توجہ دی، اپنی جائیدادوں کی طرف توجہ دی اور ان لوگوں کو سپورٹ کیا اور ان کو حکومت میں لائے. یہ پاکستان کو برباد کرنے کا کمپلیٹ پیکج ہے. یہ لوگ کمپلیٹ پیکج. دیکھیے، دیانتداری سے جائزہ لیجئے. کیا آئی ایم ایف سے $1 بلین قرض لینے کے بعد پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ یا اس کے بعد آپ یہ سوچنے لگیں کہ چونکہ وہ $1 بلین دے گا تو پھر اس کے بعد دوسرے ممالک جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو دیکھ کر وہ بھی ہمیں قرضہ دیں گے. اچھا، یہ بات درست ہے. ویسے وہ کتنا قرضہ دیں گے؟ 1, 2, 3 بلین سے زیادہ تو نہ آپ کو چائنا دے گا، نہ سعودی عربیہ دے گا، کوئی نہیں دے گا. اب آپ یہ مجھے بتائیے، سارا سال ملک چلانے کے لیے $30 سے $40 بلین درکار ہیں اور آپ 1 بلین پر پوری ملک کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا اور بلینز آف ڈالر جو یہ نواز، زرداری، ڈار سب لے کے باہر جا چکے ہیں، شہباز شریف، اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. یہ ملک تو اس صورت میں چلے گا جب یہاں پر ایک سسٹم ہو اور یہاں پہ ایکسپورٹ بڑھے، آپ کی جی ڈی پی بڑھے، آپ کی جو ہے ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھے اور ہر شخص کا ذہن جو ہے وہ دیانتداری سے کام کی طرف متوجہ ہو تو حالات بہتر ہوں گے، معیشت بہتر ہوگی. $1 بلین کا قرضہ لینے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی. آپ آج نکل بھی جائیں گے تو 2 دن کے بعد دوبارہ کشکول لے کے حاضر ہو جائیں گے کہ اب ہمیں کوئی اور پیسہ دے دے، ہمیں قرض ادا کرنا ہے. دیکھیے، اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی. جو طریقے انہوں نے اختیار کیے ہیں اس سے صرف ان کی لوٹی ہوئی رقموں کو تو وہ تحفظ مل گیا، لیکن پورا پاکستان برباد انہوں نے کر دیا ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، بڑی فکر کے مالک ہیں. روز رات کو، بہت رات کو وہ اکثر فون کرتے ہیں. وہ جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہاں اس وقت دن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سیاست پہ سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں اور اینڈ پہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں، پتر تے پھر میں نے ادھا حل دس، اس کا حل بتاؤ، اس کا حل کیا ہے؟ پھر جب میں ان کو حل بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بات تو صحیح ہے پر پتر انہوں نے ایک گل نہیں مننی، وہ یہ بات نہیں مانیں گے، فوج اس بات کو نہیں مانے گی، وہ اپنے ہاتھ سے پاور نہیں جانے دے گی. تو میں کہتا ہوں چاچا جی پھر دعا کیجئے اور سو جائیے. دیکھیے، اگر عاصم منیر صاحب اس طرح سوچیں کہ وہ 3 سال کے لیے آئے ہیں، اگر وہ مصنوعی طریقوں سے پاکستان کو زندہ رکھنے کی سوچ کو بدل دیں، حقیقی اور فطری طریقوں پہ، قدرت کے جو طریقے ہیں سچ، حق و صداقت کے، اس پہ چلے جائیں تو 3 سال گزرنے کے بعد بھی وہ 30 سال تک لوگوں کے دلوں میں رہیں گے. کیوں؟ اگر انہوں نے حقیقی حل کی طرف اپنا رخ کیا. اور مصنوعی طریقے اگر انہوں نے اختیار کیے کہ ایسی گورنمنٹ بنا لوں، ٹیکنوکریٹس کو لے آؤں، تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. ان طریقوں سے کسی قوم نے آج تک جو ترقی نہیں کی. دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ اس فکر میں ہیں کہ عمران خان آ گیا تو پاور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہماری عیاشیاں بند ہو جائیں گی، ان کو پہچانتے ضرور ہیں عاصم منیر صاحب. ان کے مشوروں پہ عمل نہ کریں، ان سے دور رہیں. یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے، آپ کے حق میں بہتر ہے. دیکھیے، یہ ممکن نہیں ہوتا کہ یزید سے بھی محبت، حسین کو بھی سلام.
ایسے زندگی نہیں گزرتی. یہ ناکامی کا فارمولہ ہے. آپ کو ایک طرف ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, حکمت کے ساتھ اپنا پلان ترتیب دیجئے اور آگے بڑھیے. دیکھیے اس وقت اپوزیشن کے پاس, نون پی پی ان کے پاس کامیابی کا اس دلدل سے نکلنے کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. ان کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس نکلنے کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے. روڈ میپ اگر کسی کے پاس ہے, شخصیت کسی کے پاس ہے, پوری دنیا میں جس کا احترام ہے, عوام میں جس کا احترام ہے, وہ ہے عمران خان. ایک ایسے موقع پہ جب اس کی ضرورت ہے ملک کو اپنی بقا کی خاطر, آپ اس کو قتل کرانا چاہتے ہیں, آپ اس کو جیل میں بند کرنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ بڑی بدعقلی آپ اس قوم کے ساتھ نہیں کر سکیں گے, اور صدیوں جو ہے صدیاں گم ہو جائیں گے اور قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. کہ اس موقع پہ جب کشتی ڈوب رہی تھی اور وہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا تو آپ نے بچانے والے کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. ایسی غلطی نہ کیجیے, پاکستان کو آگے بڑھنے دیجیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو ان خیالات کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیے, اس کو شیئر ضرور کیجیے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر.